نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے دروس میں الاصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول، دین کے 3 بنیادی اصول، اس کتاب سے بہت سے اقتباسات، بہت سے حصوں کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند اور اس طرح کی دیگر مخلوقات ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے وجود، اس کی توحید، اس کے علم و حکمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت کے بارے میں ایک انسان اجمالی طور پر معلوم کر سکتا ہے. یہ ساری مخلوقات، یہ سارا نظام بتا رہا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. وہ بنانے والا بہت علم والا ہے، حکمت والا ہے. وہ بنانے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ان نشانیوں کے ذریعے سے ایک انسان کم از کم اتنا تو معلوم کر لیتا ہے کہ کائنات بے خالق نہیں ہے، اس کا کوئی خالق ہے. کم سے کم اس کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بنانے والا، اس نے اس کو بالکل اوٹ پٹانگ، بے مقصد اور بے تنظیم نہیں بنایا. ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا ہے. معلوم ہوا کہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے. اس کائنات میں مخلوقات کے لیے منفعت کا ہونا، ضرورتوں کے پورا ہونے کا نظام ہونا بتاتا ہے کہ وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا رقیب ہے. اس کائنات میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا پابند ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کی قدرت بہت عظیم شان ہے. ساری صفات آدمی اللہ کی معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں. ساری صفات یا تفصیلی صفات قرآن و سنت، یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں وحی کے ذریعے سے معلوم کر سکتی ہیں. لیکن اجمالی طور پر اللہ رب العالمین کا ایک مختصر تعارف انسان کائنات میں دیکھ کر محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی ہے جو بہت ہی عظیم الشان ہے، جس نے ان چیزوں کو بنایا اور چلا رہا ہے. یہ سارا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے. اب آگے کا جو مرحلہ ہے وہ اس اصل مسئلے کی طرف آئے گا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جسے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. تو آگے کا جو حصہ ہے، اب ایک ایک کر کے عبادت کی اقسام شروع ہونے والی ہیں کہ کون کون سی چیزیں عبادت ہیں جن میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، بلکہ ایک انسان کو توحید کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے بطور مقدمہ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ رب ہی معبود بننے کا حقدار ہے، اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ. یہ حصہ ہے جس کو آج ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. شیخ محترم فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اور رب ہی معبود ہے، اور رب ہی معبود ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل اگائے. بس کسی اور کو اللہ کے برابر نہ بناؤ جبکہ تم خوب جانتے ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہی بندوں کی عبادت کا مستحق ہے. اس پوری بات کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، جس میں سے اصل حصہ جو ہے اس آیت کے صحیح معنی ہے اور اس میں کیا مطالبہ ہے. قرآن کے فہم کی چابی یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ جستجو ہو کہ وہ اس آیت کے یا اس آیتوں کے مجموعے کے بارے میں اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ یہ مجھ کو کیوں بتا رہا ہے، اور اللہ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ جو کلام اللہ کا ہے، اللہ کے اس کلام کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ جب مجھ کو کوئی بات بتا رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایمان و عمل کے اعتبار سے، اخذ و ترک کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تو مقصد میرے ساتھ ہوگا اس کا. تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیا سمجھوں، کیا بولوں، کیا کروں، میں کیا کروں، کیوں اللہ بتا رہا ہے مجھ کو. اگر یہ ذہن انسان کا ہو تو انسان کے ایمان اور عمل میں ترقی ہوتی ہے. لیکن سنی انسنی آدمی کر دے، محض اس کو سننے کے اعتبار سے سنے، واقعی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دل میں اس بات کی طلب رکھے کہ اللہ کی بات کی تعمیل وہ کرے گا، جو اللہ مجھ سے چاہے گا میں وہ کروں گا. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات جو مؤلف کہتے ہیں، مؤلف کتاب لکھنے والا، اور کتاب کو کیا کہتے ہیں، تالیف. جو کئی چیزوں کو جوڑ کے بنائی جاتی ہے اس کو تالیف کہتے ہیں، جس میں آیات، احادیث، علماء کے اقوال اور چیزیں ہوتی ہیں. وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، اور رب ہی معبود ہے، یعنی معبود ہونے کا مقام اسی کے لیے خاص ہے جو رب ہے. معبود کہلانے کا حق اسی کو ہے جو رب ہے. جو رب نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں بن سکتا ہے. جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے. جو تمہارا رب ہے اسی کو معبود بناؤ، جو تمہارا رب نہیں ہے اس کو معبود مت بناؤ. رب کون ہے؟ 4 چیزیں اس کے لیے ہیں، خالق، رازق، مالک اور مدبر ہے. وہ خالق ہے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، وہ مالک ہے ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی اسی کی ملکیت ہے، وہ رازق ہے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے آسمان اور زمین سے اس کو رزق دیا، اور وہ مدبر ہے کوئی چیز اس کے حکم سے باہر رہی ہے، ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے. وہ پوری چیزوں کا ایک نظام چلا رہا ہے، انہیں باہم مربوط رکھ کے ایک پورا مکمل نظام ہے جو اس کو اکیلا چلا رہا ہے. جو یہ کر رہا ہے وہ عبادت کا حقدار ہے، ورنہ نہیں. تو والرب هو المعبود، قرآن کریم میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رب کی عبادت کرو. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 102، اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام چیزوں کا خالق، اسی کی عبادت کرو. یہ ہے اللہ، تمام یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، وہ پیدا نہ کرتا تو اس کا وجود ہی ہوتا، تو تمام چیزیں اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں۔ فاعبدوا لہذا تم اسی کی عبادت کرو، جب وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہارا خالق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کو چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے دیکھیے شروعات کہاں سے کی، ختم کہاں ہوا ہے، ختم کہاں ہو رہا ہے، فاعبدوا تم اسی کی عبادت کرو، شروعات کہاں سے ہو رہی، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب ہے منوایا جا رہا ہے پہلے، اور اس کے بعد اخیر میں کیا منوایا جا رہا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ چونکہ ہمارا رب ہے بلکہ تمام مخلوقات کا، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ایک آیت دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پچھلی آیت میں فَاعْبُدُوا حکم تھا، اب یہ حکم اور آگے زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، کیا، اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ پچھلے میں کیا ہے، حکم تھا، اس میں حکم منفی انداز میں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے تم، تو بقیہ کی عبادت سے منع بھی کر دیا گیا ہے۔ لیکن کس کا حکم ہے، یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، تو رب کی تم کو ماننی پڑے گی اور رب ہی کی تم کو عبادت کرنی پڑے گی۔ اور آگے آئیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم کے باہر نہیں ہے، آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ کیا حکم ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ الحجر آیت نمبر 99، کیا کہا، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یقین آ جائے، یقینی چیز آ جائے، یقینی چیز آ جائے، موت جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو کس کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی۔ تو عبادت کا حقدار وہ ہے جو رب ہے۔ تو یہ پہلی بات ہم نے سیکھی، وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، یہ نکتہ اپنے اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچھا دیں کہ ہمارا رب ہے اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، پہلے رب منوایا، آگے جا کے کیا ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ ربوبیت کا تقاضا الوہیت کا اقرار ہے۔ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کے اقرار کا تقاضا ہے کہ جب رب وہ ہے تو عبادت اسی کی کرنا چاہیے۔ تو رب جب اس کو مانا ہے تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پہلی بات سیکھنے کی کیا ہے، اس آیت میں اللہ نے دلیل پیش کی، رب معبود ہے۔ قرآن کریم کی آیت پیش کی سورۃ البقرہ کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ خطاب کس سے ہے، مسلمانوں سے نہیں، خطاب سارے لوگوں سے ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ایک، دو، اللہ ہی کی عبادت کا مطالبہ سارے بندوں سے ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ آدمی اللہ کو جو مانے وہ عبادت کرے گا، نہیں، ہر انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے، مرد اور عورت، عرب و عجم، گورے کالے، اور قیامت تک کے سارے لوگ، ان سب سے مطالبہ ہے اپنے رب ہی کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کون رب، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یعنی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے،
تخلیق. تو ہوتا ہی نہیں اگر اللہ تجھ کو پیدا نہیں کرتا. تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو پھر اللہ کی عبادت کر. تیرا وجود اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تیرے وجود کا باقی رہنا اللہ کے دیے ہوئے رزق کا محتاج ہے. یہ دو باتیں ہیں. وجود کی ابتدا، اس آیت میں دو باتیں ہیں، وجود کی ابتدا اور وجود کی بقا. تیرے وجود کی شروعات اللہ نے کی اور تیرے وجود کو باقی رکھنے والا کون؟ اللہ ہے. تو جب تو باقی اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور دوسروں کے آگے جھکتا ہے، تو کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پہلے تمہارا ذکر کیا جس نے تم کو پیدا کیا، لیکن تم سے پہلی جتنی نسلیں قومیں تھیں وہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، ان کا کوئی پیدا کرنے والا اور ہے نہیں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. والذین من قبلکم، یعنی ہر قوم میں جتنے لوگ پیدا ہوئے دنیا کی، چاہے کسی بھی کونے میں پیدا ہوئے ہوں، ان تمام کا خالق اللہ ہے. لہذا ان سب کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے. اسلام عالمی دین ہے. قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. جیسے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 اور 9، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پہلی بات یہ اسٹیبلش اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دعویٰ ہے. اب آگے کیا ہے؟ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، زندہ کرنا موت دینا اسی کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تم کو زندگی دے، وہ چاہے تم کو موت دے. موت دینے کے بعد پھر وہ چاہے زندہ کرے اور زندہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہے. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، لا الہ الا یحیی ویمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پچھلے پورے باپ دادوں کا رب ہے. باپ دادا اوپر اوپر اوپر، الاولین پہلے سے تمہارے جتنا نسل تمہاری چلی آ رہی ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، ان سب کا رب وہ ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ صرف تمہارا رب نہیں، تم سے پہلے تمہاری جتنی بھی نسلیں اوپر تک چلے جاؤ ان سب کا رب وہ ہے. بل ہم فی شک یلعبون، اللہ فرماتا ہے لیکن بلکہ بات یہ ہے کہ یہ شک میں پڑے ہیں اور کھیل میں لگے ہیں. یہ شک میں پڑے ہیں اور کھیل میں لگے ہیں. یلعبون، یہ کھیل، دنیا کھیل تماشا ہے. اللہ کی عبادت چھوڑ کے ایک انسان دنیا میں لگ جائے اور اللہ کو بھول کے آدمی دنیا میں مصروف ہو جائے، کہا بل ہم فی شک یلعبون، یہ کھیل میں لگے اور شک میں ہے یہ اس پیغام کے معاملے میں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ بات اللہ نے فرمائی. فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی اس دعوت میں بھی یہی تھا. جیسے قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہے، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کیونکہ ماں کہا، مر رب العالمین نہیں کہتے. کہ قرآن کی جو زبان ہے، قرآن میں اشارات ہوتے ہیں جو واقعی عربی زبان جاننے والا اور زیادہ اس میں سمجھ میں آتا ہے اس کو. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ تو کیا ہے، من نہیں، کون ہے رب العالمین؟ تو رب العالمین کا تعارف پوچھ رہا ہے. لیکن ما رب العالمین کیا چیز ہے، کہاں سے لائی؟ جس آدمی یہ کیا ہے، یہ رب العالمین کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی دعوت دیتے تھے. اچھا فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ قال انا ربکم الاعلی، وہ بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. عجیب بات یہ ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میں اقرار دوسروں کے رب ہونے کا بھی ہے. اللہ رب العالمین کی جو دعوت موسیٰ علیہ السلام دیتے تھے اور کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے. تو قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان کا رب
زمین کا رب اور ان کے درمیان جو ہے ان سب کا رب. اگر تم یقین رکھو, ماننے والے کے لیے سب ہے, نہیں ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر تم یقین کرو تو وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام موجودات کا رب ہے. فرعون نے کیا کیا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون. جب موسیٰ علیہ السلام کا پاورفل سٹیٹمنٹ سامنے آیا, وہ یہ کیا رب العالمین ہے, کیا لگا ہے یہ, تو آدمی تھوڑا سا ٹھٹر جاتا ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. جس دل میں اللہ کی بڑائی ہو اس دل میں سارے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں. فرعون اتنا ظالم بادشاہ ہے, اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نرم نہیں, وہ بھی مضبوط ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان کا رب, زمین کا رب اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا رب. تو پھر ان دائیں بائیں دیکھ کے بولنے کا, سن رہے کیا بول رہے ہیں, یعنی مذاق کے طور پر اپنے دائیں, کیونکہ آدمی کے پاس جب خود آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے تو دائیں بائیں بغل جھانکتا ہے. اپنے سارے جتنے بھی درباری تھے ان سے سن رہے کیا بول رہے ہیں, یعنی ان کی تائید کے لیے اور ان کے مذاق کے طور پر, کیونکہ اس کی اپنی بات میں دم نہیں ہے, اس کی بات کس کی سپورٹ سے دم لیتی ہے, اس کے جتنے درباری ہیں ان کے سپورٹ سے. دائیں بائیں قال لمن حولہ, اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان سے کہا سن رہے کیا بول رہے ہیں, سنا کیا بول رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بات روکی نہیں, ایک سٹیپ اور آگے بڑھے, کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین. ابھی تو آسمان تھا, زمین اور ان کے درمیان, یہ مجمل بات ہے. اب اور اسپیسیفک کہا تمہارا رب اور تمہارے باپ دادوں کا رب. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, تیرا بھی رب, تم سب جتنے بیٹھے ہو نا تم سب کا رب اللہ ہے, اور تمہارا ہی نہیں جو تمہارے پوروج جتنے چلے آئے ہیں تمہارے سارے باپ دادوں کا رب اللہ ہے. ایسا رب ہمارا ہے, اس کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں, وہ تیرا بھی رب ہے. تو اپنے آپ کو ان کا رب بتاتا ہے, میں اس کی دعوت لے کر آیا ہوں جو تیرا رب ہے, تیرا ہی نہیں تیرے پورے خاندان کا رب ہے, تیرے باپ دادوں کا رب ہے. دعوت قوت والی ہوتی ہے. انبیاء کو اللہ رب العالمین نے ایسی قوت دیتا ہے. اور مانگا تھا نا اللہ سے, کیا مانگا تھا, قال رب اشرح لی صدری. سینے میں ڈر ہوتا ہے انسان کے, گھبراہٹ ہوتی ہے جب ایک بڑی ذمہ داری انسان لیتا ہے, اے اللہ میرے سینے کو اس کے لیے کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, دعوت کے لیے سب سے اہم انسٹرومنٹ کیا ہے, زبان. خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو پیدا کیا, اس کو بات وضاحت کے ساتھ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی. معلوم ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جو انبیاء کو اللہ دیتا ہے. تو پہلے سینہ اس کے لیے مانگا, پھر ڈیوٹی آسان کر دے, پھر تیسرا دعوت کے لیے اصل ہتھیار زبان کا. واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. کیوں, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھے. پھر باہر سے سپورٹ مانگا, وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے گھر والوں میں سے میرا ایک سپورٹر بنا, معاون بنا, ہارون میرا بھائی, اخی اشدد بہ ازری, میری پشت کو اس کے ذریعے مضبوطی عطا کر رہے. واشرکہ فی امری, اور میرے اس رسالت اور نبوت کے کام میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے, اس کو بھی نبوت و رسالت دے دے. تو اللہ سے مانگا. اللہ نے کیا کہا, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ جو کچھ بھی تم نے مانگا دے دیا گیا. اوتیت ماضی کا صیغہ ہے, نعطی کا نہیں کہا, کیا کہا, اوتیت, دے دیا گیا. قال قد اوتی, اور قد جوڑا اس میں, ماضی کے ساتھ قد جوڑا جائے, ایک دم پکا دے دیا تجھ کو, اے موسیٰ دے دیا گیا تم کو. قال قد اوتیت سؤلک, تمہاری مانگ, تمہیں تمہارا مطالبہ, تمہارا سوال دے دیا گیا تم کو. اور پھر پچھلا بھی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اس سے پہلے بھی ہم تم پہ بہت احسان کر چکے ہیں, یہ پہلا نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ تم کو دیا ہے. تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربکم,
ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب فرعون درباری جتنے لوگ ہیں تم سب کا رب، اور تمہارے پچھلے جتنے باپ دادا تھے سب کا رب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلے نبیوں کو بھی بتایا کہ سب کا رب اللہ ہے، ساری مخلوقات کا رب اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیوں کرو عبادت؟ تاکہ تم بچو۔ تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون لکی تنجو من العذاب، لکی تنجو من العذاب، تم اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم عذاب سے بچو۔ کیوں؟ اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے دائمی عذاب کے حقدار بنو گے، عبادت میں تقصیر کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وقتی عذاب دے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی اللہ رب العالمین کے عذاب کا حقدار بناتی ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا انسان کو دائمی عذاب کا حقدار بناتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقین رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو شرک کرنے والے کے لیے دائمی جہنم ہے، اس کے لیے کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، مغفرت حرام ہے اس کے لیے، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ تو کہا لعلکم تتقون تاکہ تم بچو، کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچو۔ اسی طرح سے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون لعلکم تطیعونہ، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ سارے احکام میں سب سے بڑا پہلا اہم ترین حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا۔ لہذا جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ چاہے اللہ کی کتنی بھی باتیں مان لے وہ کبھی اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، جو آدمی شرک کرتا ہے چاہے پھر وہ کتنے ہی بھلے کام کریں، اس نے پہلا اور بنیادی حکم نہیں مانا جس کے نتیجے میں بقیہ سارے بھلے کام مقبول ہوتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا تمام عمل، ساری نیکیاں، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تیری بقیہ فرما برداری کی کوئی قیمت نہیں اگر تو اس حکم کو نہیں مانتا۔ تو سب سے اہم حکم کیا ہے اللہ کا؟ توحید۔ اس حکم کے علاوہ جتنے احکام ہیں اس کے مکملات ہیں، توحید کی تکمیل ہے سارے احکام۔ جتنے بھی نیکیاں آدمی کرتا ہے اس کے ذریعے اپنی توحید کو پختہ بناتا ہے، وہ ساری عبادات کی قسمیں ہیں، لیکن توحید کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ تو ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرے لعلکم تطیعونہ، تاکہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، معلوم ہوا کہ انسان کی دینداری کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ جب زندگی میں توحید آتی ہے کمال درجے میں، یاد رکھیے میری بات کو، جب زندگی میں توحید آتی ہے کمال درجے میں تو زندگی میں فرما برداری آتی ہے کمال درجے میں۔ جس درجے کا ایمان ہوگا، جس درجے کی توحید ہوگی اس درجے کی طاعت ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کتنی حدیثیں آپ دیکھیں گے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ جتنے احکام بتائے جا رہے ہیں
احکام بتانے سے پہلے یاد دلایا جا رہا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا طاعت ہے. لہذا نیکیوں میں خرابی ایمان کی خرابی کا نتیجہ ہے نہیں. آپ دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار, آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے, اور وہ حصہ آدمی کا دل ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کی اصل یہاں ہوتی ہے, اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس لیے علماء نے کہا کہ ایمان کی مثال ایک پیڑ کی طرح ہے, اس کی جڑیں مومن کے قلب میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کے اعمال آسمان میں جاتے ہیں. ایک دم بڑا سایہ دار پیڑ ہے, پھلدار پیڑ ہے, لیکن جڑیں کہاں ہیں اس کی؟ آدمی کے مومن کے قلب میں. تو اسی لیے مومن جو ہے اس کے ایمان کا نتیجہ ہے ساری نیکیاں. لہذا نیکیوں میں بگاڑ کب آئے گا, فرما برداری میں بگاڑ کب آئے گا؟ جب ایمان کا بگاڑ ہے, ایمان کی کمزوری ہے. تو یہاں کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, یعنی جب تک کہ توحید نہیں آئے گی تم متقی نہیں. جب تک تم توحید والے نہیں بنتے تم متقی نہیں کہلا سکتے اللہ کے نزدیک. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کو ہمیشہ مقدم کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صفت بیان کی تو کیا فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار, اللہ کے اولیاء ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. موت کے وقت میں خوف و غم سے ان کو نجات مل جاتی ہے. اس لیے کہ موت کے وقت صالحین اولیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں, ان سے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف مت کرو غم مت کرو. تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے آخرت میں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی والے بنے رہے. معلوم ہے کہ تقوی ایمان کا نتیجہ ہے, پہلے ایمان ہے اس کے بعد تقوی ہے. تو بغیر ایمان کے آدمی تقوی والا بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا تبھی تو متقی بنے گا. اللہ رب العالمین کی توحید کے بغیر تقوی معتبر نہیں, چاہے کتنا ہی آدمی گناہوں سے بچتا ہو. اسی لیے امت میں آج اس بات کی خاص ضرورت ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, شراب نہیں پیتا ہے, گناہ نہیں کرتا ہے, لیکن وہ شرک کرتا ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیک انسان ہے, لیکن کیا واقعی اللہ کی میزان میں شرک کے ساتھ بھلائیاں شمار ہوتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی توحید والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی جہالت میں لا علمی کی وجہ سے شرکیات میں پڑا ہو, اس کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈھکیل دیں اس کو جہنم میں, تو جا تو مشرک کافر ہے, نہیں, اس کو بچانے کی ضرورت ہے, اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن اسی میں اس کو پڑے رہنے دیا جائے, نیک آدمی ہے, نماز پڑھتا ہے, جانے دونوں کیا کرتا ہے, اللہ معاف کرنے والا, نہیں, اس کو شرک سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ شرک سے بچنا, پہلا بچنا. ایک آدمی شراب سے بچتا ہے, جوا سے بچتا ہے, چوری سے بچتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, دھوکے سے بچتا ہے, شرک سے نہیں بچتا ہے. سب سے بڑی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے, شراب سے کیوں بچ رہا, جہنم میں جائے گا. چوری سے کیوں بچ رہا ہے, گناہ ہے, اللہ نے منع کیا ہے. گالی سے کیوں بچتا ہے, غلط کام ہے, جہنم میں جائے گا. شرک کیا ہے, یہ سب معاف ہو سکتا ہے, شرک سے زیادہ بچنا چاہیے. تو اصل تقوی تو شرک سے ہونا چاہیے. اصل تقوی, سب سے زیادہ تقوی شرک سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے بچنا ہی بچنا ہے, اگر نہیں بچا تو پھر گیا کام سے. لہذا یہ بہت اہم چیز, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اب آئیے آگے کہتے ہیں, اللہ نے اصل حکم دیا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب
اصل حکم دینے کے بعد میں بنیاد بتائی کیوں تم کو ایسا کرنا چاہیے. اس میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک انسان کی پیدائش پہلے جیسے ذکر ہوا, اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کے لیے رزق کا انتظام, پیدا کرنا اور اس کی زندگی کو باقی رکھنا. جیسے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, تمہارے لیے رہنے لائق دنیا بنائی ہے, اس دنیا کو تمہارے لیے رہنے لائق بنایا اس نے. تم کو زندگی دے کے تم کو رکھے کہاں؟ تم کو ایسی جگہ ڈال دیتا جہاں تم رہ نہیں پاتے تو کیسے ہوتا ہے. تمہارے لیے ایک ایسی دنیا بنائی جس میں تم زندگی گزار سکتے ہو. اوپر آسمان کو چھت بنایا اور نیچے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات میں آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا بچھونے کی طرح. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, تو کیسے بہترین طور پر ہم نے اس کو پھیلا دیا. مہد کہتے ہیں گود کو, آگے آئے گا وہ بھی. اور فرش کس کو کہتے ہیں؟ جس پر آدمی سوتا ہے. سونے کی حالت آدمی کی کیسی ہوتی ہے؟ غفلت والی. اگر آدمی کو یقین ہو کہ زمین دھس جائے گی تو نیند آئے گی, اور اوپر سے چھت گر جائے گی تو نیند آئے گی. لیکن آدمی کتنے سکون سے سوتا ہے کہ میں جہاں سویا ہوں صبح اٹھ کے وہیں رہوں گا, ہے کہ نہیں؟ آدمی کو یقین ہوتا ہے میں گھر میں سویا ہوں, پلنگ پہ ہوں, بستر پہ ہوں, تو جہاں ہوں میں امن کے ساتھ سوتا ہے. کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنائے کہ تم زمین میں سکون سے زندگی گزار سکو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, بچھا دیا اس کو جیسے کارپیٹ ہوتا ہے. زمین کیل کی طرح نکیلی ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ سوچئے اگر زمین ایسی ہوتی کہ بالکل سلاخی, کیسا کرتا آدمی؟ نکیلے پتھر ہوتے, پاؤں کہاں رکھتا؟ زمین کو اللہ نے کیسے بنایا؟ میدان کی طرح کہ اس میں سے چلے پھرے, بھاگے دوڑے, اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہاں گھر بنائیں, یہاں پر دکانیں بنائیں, جانوروں کو باندھے, اور یہاں پر تالاب, اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی رہنے لائق تمہارے لیے بنایا ہے. جیسے بچھونا ہوتا ہے پرامن جگہ, سکون کی جگہ, یہاں تم رہ سکو, یہاں تم محفوظ رہ سکو. جیسے فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا, سورہ نوح میں آیت نمبر 19 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے بساط بنایا. بساطا پھیلا دینا, بساط پھیلی ہوئی چٹائی کی طرح یا بستر کی طرح یا جو بھی ہوتا ہے, اس طرح سے بچھونے کی طرح تم کو اللہ نے زمین عطا کی. زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 53 میں فرمایا, کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا, اللہ نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ مہد بنایا. مہد کس کو کہتے ہیں؟ گود کو. ماں کی گود میں بچہ ہے, مانڈی پہ جسے سلاتی ہے ماں, تو زمین تمہارے لیے کیا ہے؟ بچھونے کی طرح جس میں آرام سے سکون سے انسان سو جائے. ابن کثیر کہتے ہیں مہدن ای فراشا قرارا ثابتا, بچھونے کی طرح ہے اور ایسے ٹھہراؤ کی یا قرار کی جگہ ہے جو ثابت ہے, جہاں ہے وہی رہے گا. اچانک کہیں چلا گیا نہیں, بلکہ وہی جہاں ہے وہی رہے گا. اور کہتے ہیں یسیرون علیہا ویقومون وینامون وینصرفون, اور کہا وسلک لکم فیہا سبلا, زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور زمین میں تمہارے لیے راہیں بنا دی. زمین میں آدمی رہتا بھی ہے اور زمین میں راستے بھی ہیں, جہاں چاہتا ہے آدمی ان راستوں پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو جو اللہ انسان کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی میں پہنچنے کے لیے راستہ بنا سکتا ہے, وہ اللہ اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ نہیں بتائے گا؟ اس اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملے. جو اللہ زمین کو تمہارے لیے رہائش کے لائق بنا سکتا ہے, کیا وہ اللہ اس دنیا سے بہتر دنیا بنا کر وہاں اعلیٰ زندگی اور انعام تم کو نہیں دے سکتا ہے؟ تمہارے دل کی طلب کہ ایک پرفیکٹ ورلڈ ہونا چاہیے جس میں سکون ہو, خوف نہ ہو, غم نہ ہو,
جس کے اندر کوئی کسی کا دشمن نہ ہو اور جس کے اندر کوئی مسائل نہ ہو، انسان کے بڑھاپا نہ ہو. جو آدمی کی تمنائیں ہیں جو اس دنیا میں ہیں، لیکن یہ دنیا ویسی نہیں ہے. جو یہاں تمہاری سکون کی رہائش بنا سکتا ہے دنیا کو، کیا اس سے اعلیٰ زندگی تم کو نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا. آسمان کے بارے میں کیا کہا؟ والسماء بناء. آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. چھت کیوں ہوتی ہے؟ حفاظت کے لیے. آسمان ہمارے لیے حفاظت ہے. آپ دیکھیے آسمان اوپر ٹکا ہوا ہے، سورج، چاند، ستارے، بڑے بڑے سیارے. اللہ چاہتا تو پورا گر جاتا ہے انسان کے اوپر، لیکن سب اپنی جگہ آسمان میں کیسے ہیں؟ جیسے بلب ہوتا ہے لیکن اس کو لٹکانے کے لیے کچھ نہیں. دیکھیے آپ یہاں ٹیوب لٹکے ہوئے ہیں، پنکھے لٹکے ہوئے ہیں، سب لٹکا ہوا ہے. اس کو لٹکانے کے لیے اوپر کہیں نہ کہیں روک کے رکھا گیا ہے. لیکن سورج، چاند، ستارے اور جتنی چیزیں ہیں ان کو کیا لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ برابر ٹھہرے ہوئے ہیں. اور نیچے انسان، آسمان، آدمی کہیں بلڈنگ کا کام چل رہا ہے، اس کے نیچے سے چلتے ہوئے تو ڈرتا ہے کہ اوپر سے کچھ اینٹ گر نہ جائے میرے سر پہ. لیکن آسمان میں، کھولے آسمان کے نیچے چلتا ہے، کبھی ڈرتا ہے کچھ اوپر سے گر جائے گا؟ آدمی کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے محفوظ چھت بنا رکھا ہے. جیسے چھت ہوتی ہے، چھت کے نیچے آ کے آدمی کیسا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. اسی طرح سے کھلے آسمان کے نیچے آدمی کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. اس کے لیے وہ چھت کی طرح محفوظ ہے. والسماء بناء. قتادہ کہتے ہیں فی قولہ تعالی، فی قول اللہ تعالی والسماء بناء، کہتے جعل السماء سقفا لک. جعل السماء سقفا لک. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے سقف، چھت کی طرح بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا اس کو، سورہ الانبیاء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تمہارے لیے بنایا ایک چھت جو محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی ساری آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں. آیتیں سامنے ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ ساری کائنات میں اللہ کی عظمت کی آیتیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انسان ہے جو ان آیتوں کو کیا کر رہا ہے؟ دھیان نہیں دے رہا ہے، ان کے اوپر ان میں غور نہیں کر رہا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. کیوں ایسا ہے آسمان؟ کیوں نہیں گر جاتے اس کے اوپر سارے ستارے جو ہزاروں سال سے اوپر اس کے کھڑے ہوئے، رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں گرتے اس کے اوپر؟ جبکہ وہ ستارے سٹیٹک نہیں ہیں. وہ ستارے کیا ہیں؟ گردش کر رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں وہ گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے. گرتے کیوں نہیں؟ پلین گر جاتا ہے لیکن ستارے کیوں نہیں اس کے اوپر گرتے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ بنایا ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. امام البغوی نے اس بارے میں بہت ساری باتیں کہی. جیسے کہتے ہیں سقف محفوظ ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روک کے رکھا ہے کہ کہیں وہ تم پہ گر نہ جائے. یہ اللہ کے حکم سے کہ آسمان کو کیا کیا اس نے؟ تم پہ. اب دیکھیے قاعدہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ چھوڑ دو، ایک گیند ہے مثلا، بال ہے یا کوئی برتن ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ پکڑو اس کو چھوڑ دو، کیا ہوگی؟ وہ گر جائے گی نیچے. تو جب تک کہ اس کو روک کے نہ رکھا جائے، باندھ کے نہ رکھا جائے، تب تک وہ رکی نہیں رہتی ہے، گر جاتی ہے. زمین کے اوپر سے ساری چیزیں گرتی کیوں نہیں ہے؟ کس نے روک کے رکھا ہے اس کو؟ اللہ فرماتا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ. اللہ ہے جس نے آسمان کو تم پہ گرنے سے روک کے رکھا ہے. یہ سورہ الحج میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ محفوظ چھت کے معنی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ جیسے فرمایا
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے آسمان کو محفوظ کر رکھا ہے ہر رجم کیے جانے والے شیطان سے۔ شیطان ایسا بھی محفوظ ہے، ایسا بھی محفوظ ہے، ایسا محفوظ ہے اوپر سے نیچے کی طرف کہ آسمان کی ساری چیزیں انسانوں پہ گر نہیں جاتی ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بھی آسمان محفوظ ہے۔ کیسے؟ شیاطین جا کے فرشتوں کی باتیں سن کے پورا وہاں کی لوح محفوظ میں سے ساری باتیں لے کے آتے ہیں؟ نہیں۔ جا سکتے اوپر؟ نہیں۔ جتنے شیطان اوپر جاتے ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گولے مار کے ان کو بھگاتے ہیں۔ اسی لیے شیطانوں کو کیا کہتے ہیں؟ رجیم، رجیم مرجوم، ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ پتھر مار کے رجم کرتے ہیں۔ تو شیاطین کس کو رجم کرتے ہیں؟ فرشتے کس کو رجم کرتے ہیں؟ شیاطین کو۔ تو رجم کرنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ شیاطین کو رجیم یعنی مرجوم، ان کو رجم کیا جاتا ہے آسمان کی طرف سے۔ کون رجم کرتے ہیں؟ فرشتے۔ تو آسمان کی حفاظت کی ہے، یعنی وہ آسمان میں جا کے وہاں کی باتیں چوری کر کے لا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اکا دکا لفظ ان کے کان میں پڑ جاتا ہے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی آپس کی بات سنتے ہیں، کچھ حصہ ان کو ملتا ہے اور اتنے میں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو رجم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ گرتے پڑتے آتے ہیں اور کسی کاہن کے کان میں وہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اس کو جو وہ انفارمیشن ملتی ہے ادھوری، وہ اس کو لیتا ہے اور پروسیس کرتا ہے اور بات کا بتنگڑ بنا کے لوگوں میں بیان کرتا ہے، اور کبھی اتنی بات اس کی صحیح نکل آتی ہے، لوگوں تو دیکھو صحیح بول رہا ہو، صحیح بول رہا ہے۔ تو اس ایک بات کی وجہ سے 50 جھوٹ، اس کے جو 100 جھوٹ ہوتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو آسمان کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا کر رکھا ہے؟ محفوظ کر رکھا ہے۔ شیاطین جا کے وہاں سے خبریں پوری کی پوری لے کے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں امام البغوی نے کہی۔ بغوی بہت بڑے مفسر ہیں جو ابن کثیر سے پرانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا کہا؟ اونچی اٹھائی ہوئی چھت۔ مرفوع جس کو اونچا اٹھایا گیا، اسی لیے حدیث کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ اوپر تک گئی ہو۔ کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ رفع ورفعنا لک ذکرک، مرفوع جس کو اونچا اٹھایا گیا ہو۔ تو آسمان کیا ہے؟ چھت ہے، جسے اللہ چھت ایک دم ایسی آسمان فرض کر لیجیے ایسا اگر ہوتا کہ ایک دم چھت کے اوپر ہی طرح ہمارے گھروں کے اوپر سروں کے اوپر آسمان ہوتا، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے ہم کو۔ آپ سوچئے اگر آسمان ایسا ہوتا کہ بالکل چھت سر کے اوپر چھت کی طرح، بس پوری دنیا اسی، جیسے ابھی جیسے مسجد میں ہم لوگ بیٹھے، بس اتنی ہائٹ، جو بھی کرنا ہے اس کے اندر کرو، گاڑی چلانا ہے، ہوائی جہاز اڑانا ہے، آپ کو جو بھی چڑیا اڑ رہی اس کے اندر سے، کیسا ہوتا ہے؟ سوچیے، گھبرا کے سفوکیٹ ہو کے مر جاتے آدمی گھر میں جیسا بیٹھتا ہے، بہت گھبراہٹ ہو رہی، ذرا گرمی بہت ہو رہی، ذرا کھلے آسمان کے نیچے ذرا میں واک کر کے آتا ہوں، پتا چلا آسمان بھی ایسے ہی واک کے لیے بیسمنٹ کی طرح۔ پوری دنیا اگر بیسمنٹ ہوتی تو کتنے گھبراہٹ ہوتی انسان کو۔ اللہ نے آسمان کو کیا ڈسٹینس رکھا، پھر آسمان کو دیکھنا ایک دم دل ایک دم کھل جاتا ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وہ چھت تو ہے لیکن چھت کیسی ہے؟ اونچی اٹھائی ہوئی، کہاں تک دیکھنا ہے دیکھتا رہے، کھلا لگتا ہے ایک دم، دل میں کھلاپن پیدا ہوتا ہے جب آدمی آسمان کو دیکھتا ہے، اور چھت کو دیکھے تو گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو، کتنے نزدیک آ رہا، میرے اوپر گر جائے گی گویا کہ، اتنا چھوٹا گھر کیوں میرا۔ لیکن چھت آسمان کی کیسی ہے؟ اونچی چھت ہے ایک دم۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق کتنی اعلیٰ ہے دیکھیے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یہ سورہ الطور کی آیت نمبر 5۔ تو دو چیزیں بیان کی، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ چھت بنایا۔ اب دیکھیے ایسی چھت جس سے تمہارے لیے ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہوتا ہے، پانی کا، پینے کا پانی اسی چھت سے اللہ برساتا ہے۔ اپنی چھت پر آدمی ٹپکنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آسمان والی چھت اگر ٹپکنا چھوڑ دے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اے اللہ ٹپکا دے ہماری چھت کو، ہاں ہماری چھت سے ہم کو پانی دے۔ تو ایسی چھت ہے جو عام دنوں میں تو محفوظ ہے اور اس سے برستا بھی ہے تو نفع والا پانی۔ کیسی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی ہے۔
کہ آدمی کہتا ہے گھر کی چھت تو ٹپکنا اس نے نہیں چاہیے پانی، لیکن آسمان ٹپکنا بند نہیں ہونا چاہیے، برابر وقت پہ پانی اس سے ٹپکنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے بطور رزق پھل پیدا کیے۔ دیکھیے اللہ نے دو چیزیں ذکر کی، آسمان زمین، کہ زمین تمہارے لیے بچھونا، آسمان تمہارے لیے چھت، سیفٹی، لیکن آسمان سے کچھ نکالا اور زمین سے کچھ نکالا، وہ تمہاری دونوں چیزیں تمہارے لیے رزق ہے، تمہاری زندگی کے لیے بقا ہے۔ وہ انزل من السماء، اور ایک پینے کی چیز، ایک کھانے کی چیز، پینے کی چیز اوپر سے، کھانے کی چیز نیچے سے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں، دیکھیے قرآن میں باتیں سب طرف بکھری ہوتی ہیں اور ہر بات دوسری بات کو واضح کرتی ہے۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ ان لوگوں سے ذرا کہیے تو صحیح، کون ہے جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے؟ اتنا وسیع آسمان اور اتنی وسیع پھیلی ہوئی زمین، ان دونوں کو ملا کے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ کیسی قدرت ہے اس کی کہ تمہارے لیے رزق پیدا کرنے کے لیے وہ آسمان سے بھی کام لیتا ہے اور زمین سے بھی، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اناج اگاتا ہے۔ کون ہے جو اتنی طاقت والا ہے؟ کون ہے جو ایسی قدرت والا ہے؟ یا اسی طرح سے فرمایا هو الذی، سورہ النحل آیت نمبر 10-11، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی پانی میں تمہارے لیے پینے کی چیز بھی ہے اور اسی میں تمہارے لیے پھل یعنی پیڑ بھی اگائے جاتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے کیا؟ الزرع کھیتی، والزیتون زیتون اولیو، والنخیل کھجوروں کے پیڑ، والاعناب اور انگور، ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں، ان میں ایک نشانی بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نشانیاں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، نشانی کس کے لیے ہے؟ غور و فکر کرنے والے کے لیے ہے۔ غور و فکر کرے گا نشانی اس کو اس میں دکھائی دے گی، گویا کہ جو آدمی سر کی آنکھیں کھولے گا اس کو دکھے گا اور دل کی آنکھیں کھولے گا اس کو سمجھے گا۔ غور و فکر کی آنکھوں سے دیکھے تو سمجھے گا، سر کی آنکھوں سے دیکھے تو صرف دکھتا ہے، لیکن دل کی آنکھیں اگر اس سے دیکھے گا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو معلوم ہے کہ دل بھی جو ہے کیا ہے؟ ان سے دیکھنا چاہیے تم کو، غور و فکر کی نگاہ سے۔ تو آپ دیکھیے کھیتی، زیتون کا پھل، کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے پھل، پانی ایک، مٹی ایک، لیکن آؤٹ پٹ الگ الگ، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ زمین ہے نا، وہی زمین ہے وہی مٹی، کھا کے دیکھو کیسا ٹیسٹ ہے مٹی کا، مٹی۔ پانی وہی پانی جو آسمان سے برستا ہے، وہی پانی وہی مٹی، لیکن اس پانی سے اسی مٹی سے کھجور کا ذائقہ الگ، زیتون کا ذائقہ الگ اور انگور کا ذائقہ الگ، آم، سیب، جام اور اسی طرح سے کتنی ساری کھانے کی چیزیں، اور گیہوں، چاول، باجرا، جو اور نہ جانے کتنے اناج، ترکاریاں، ہر قسم کی ترکاریاں، دالیں، ہر قسم کی چیزیں۔ ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے،
لیکن اس ایک اور مٹی اور پانی سے اللہ رب العالمین قسم قسم کی غذائیں پیدا کرتا ہے. کیا یہ قدرت نہیں ہے؟ کیسی عظیم شان قدرت ہے، کیسی عظیم شان قدرت ہے. اسی لیے کہا کہ زمین سے تمہارے لیے اللہ اگاتا ہے، آسمان سے برسا کے. آخر میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جب اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور تمہارے لیے اناج اور پھل اور کیا کچھ نہیں اگایا. جب اتنا سب اللہ نے کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو انداد مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو. ند کے معنی ہوتے ہیں برابری والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سیریس گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو مقام دے، جبکہ اللہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. تجھ کو پیدا کرنے والا تو اللہ، اور تو کسی اور کو اللہ کے برابر ماننے لگے. صحابی کہتے ہیں قلت ان ذلک العظیم، کہتے میں نے کہا ہاں یہ تو بہت سیریس بات ہے، یہ تو بہت بھیانک چیز ہے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الند الشریک المشارک للہ سبحانہ وتعالی فیما یختص به. کہتے ہیں الند، ند کس کو کہتے ہیں؟ الشریک. ند شریک کو کہتے ہیں. ند کی جمع کیا ہے؟ انداد. یہ جاننا ضروری. اللہ نے منع کیا اس سے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا کوئی ند مت بناؤ، اللہ کے کئی انداد مت مانو. کہتے ہیں الند کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں الشریک المشارک للہ سبحانہ وتعالی فیما یختص به، جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا، اس کو ند کا مقام دینا ہے. جس چیز میں اللہ تعالی یکتا ہے، جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا، اس کو ند ماننا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. ابن الاثیر الجزری فرماتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں الانداد جمع ند بالکسر. کہتے انداد جو لفظ ہے یہ ند کی جمع ہے. وَهُوَ مِثْلُ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَادُّهُ فِي أُمُورِهِ وَيُنَادُّهُ أَن يُخَالِفُهُ. کسی کے اپوزٹ کسی کو ماننا جو بالکل اس کا اپوزٹ پاور ہو، اس کے بالمقابل ہو، ایسا جو اس کے مثل ہو اور اس کے مقابل ہو. کہتے ہیں وہ مثل الشیء، کسی چیز کی مثل، الذی یضادہ، جو اس کا اپوزٹ ہو، اس کے مخالف ہو، اس کے مقابل میں ہو، فی امورہ وینادہ ای خالف، اس کی طرح، اس کے مقابل. یاد رکھیں گے اس کو. ضد کس کو کہتے ہیں؟ اس کی طرح، اس کا برابر، اس جیسا، جو اس کے مقابلے میں، اس کی ٹکر کا، جس کو ہم کہتے ہیں اس کی ٹکر کا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ند. وَيُرِيدُ بِهَا مَا كَانُوا يَتَّخِذُونَهُ آلِهَةً مِن دُونِ اللَّهِ. حدیث میں جو کہا گیا ہے انداد سے منع کیا گیا ہے، ند سے منع کیا گیا ہے، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جاہلیت میں مشرکین جو اللہ کے مقابلے میں معبود مانتے تھے اس کو یہاں ند کہا گیا ہے، تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال ابو عبیدہ، ابو عبیدہ کہتے ہیں الند الضد، کہتے ہیں ند کے معنی کیا ہے؟ ضد کے ہیں.
کسی چیز کا اپوزٹ. وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ, جو ازداد میں سے ہے. وَاللَّهُ تَعَالَى بَرِيءٌ مِّنَ الْمِثْلِ وَالضِّدِّ, اور اللہ تعالیٰ مثل اور ضد سے بری ہے. اللہ کا ایکول پاور, اللہ کے بالمقابل کوئی اور ذات جو اللہ کی ٹکر کی ہو, اللہ جیسی ہو. اگر اللہ نہیں تو وہ, تو اللہ کے بالمقابل اس کا مخالف, اس کی ٹکر والا, اس جیسا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اللہ نے کہا تم اللہ کے انداز مت بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. نہیں معلوم ایسا نہیں ہے, تم کو معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ کہتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَاحِدٌ خَلَقَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ, تم جانتے ہو کہ وہ ایک ہے اور اسی ایک نے ساری چیزیں پیدا کی ہے اور کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. تو تم اللہ کے برابر کسی اور کو مت مانو. تو یہ کیا ہے؟ امام البغوی کہتے ہیں آسمان زمین تمہارا رزق, تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور تمہارے لیے رہنے کی جگہ دینے والا کون؟ زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ انسان کا اپنا وجود نمبر 1, اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے غذا, اور انسان کے لیے رہنے کی جگہ. تو تم کو اللہ نے بنایا, تمہارا کھانا پینا اللہ نے بنایا, اور رہنے کی جگہ تم کو اللہ نے دیا, اور سب کو, تم کو ہی نہیں, تم سے پہلے جتنے آئے تھے. کیوں تم سے پہلے کیوں کہا اللہ نے والذین من قبلکم, تم سے پہلے جتنے آئے, اس لیے کہ انسان اپنے پہلوں کو پوجتا ہے. ہسٹری بتائیے, ہسٹری دیکھیے, انسان کی گمراہی کیا ہے؟ ہم سے پچھلے جو نیک لوگ چلے گئے, چاہے بت بنا کے ہو یا قبر میں دفن کر کے ہو, لوگ ان کو پوجتے رہے ہیں. کہا تمہارا بھی خالق ہے, ان کا بھی خالق اللہ ہے. وہ اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج تھے, وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا کھانا کھاتے تھے, اور اللہ نے دنیا میں ان کو بسایا تھا. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں وہ رہتے تھے, ان کی بنائی ہوئی دنیا یہ نہیں ہے. جن کو تم پوج رہے ہو, کس کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے تھے؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی. کیوں؟ ان کے آنے سے پہلے دنیا تھی, تو وہ دنیا کی خالق وہ نہیں ہے. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا کانا یاکلان الطعام, دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. ذرا غور کرو, کھانا ان کے پہلے اللہ نے پیدا کیا, ان کو اللہ نے پیدا کیا, ان کو کھانے کا محتاج بنایا. تو پھر وہ معبود کیسے ہوئے؟ وہ رب کیسے ہوئے جو اللہ کا بنایا ہوا کھاتے ہو؟ جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. رب وہی ہو سکتا ہے جو محتاج نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بیان کی؟ تاکہ تم غور کرو. دیکھیے ایک آیت ہے, 2 آیت ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی کتاب کتنی زبردست ہے. اس میں کتنی باتیں اللہ نے بیان کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنائے. یہ جو بات تھی یہ بطور مقدمہ تھی, جس سے پوری بات کا حاصل کیا ہے؟ الرب هو المعبود, جو رب ہے وہی معبود ہے. جو رب نہیں, معبود اس کو کہلانے کا حق نہیں, اور تمہارے لیے اجازت نہیں کہ تم اس کو اپنا معبود بناؤ. معبود اسی کو بناؤ جو تمہارا رب ہے. اور رب کون؟ خالق, مالک, رازق اور مدبر. جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق و مدبر ہے, وہی رب ہے, وہی معبود کہلانے کا حقدار ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سے آگے کی چیزیں دیکھیں گے. اب عبادات کی بات شروع ہوگی کہ کون کون سی عبادات ہے جس میں شرک ہوتا ہے. تو ایک ایک کر کے ہم ایک ایک عبادت کی تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.